میں ہوں آپ کا میزبان کیسر عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم۔ آج کی یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جن کا تعلق سول ٹیکنالوجی سے یا کنسٹرکشن سے ہے، اور بالخصوص جو سول ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں یا جن لوگوں نے اپنے گھروں کی تعمیر کرنی ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور میرے چینل دا یونیورس آف نالج اینڈ وزڈم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کے ابتدا سے پہلے ہمیں اس کام کا اچھی طرح سے اندازہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کام کا ہمیں اچھے طرح سے تخمینہ تیار کرنا چاہیے، اسٹیمیٹ لگانا چاہیے تاکہ آگے کام کو تیار کرتے وقت یا کام کو شروع کرتے ہوئے ہم کو مشکلات کا سامنا نہ آئے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے اینٹوں کی مقدار معلوم کرنے کا بتایا تھا اور اس میں یہ بتایا تھا کہ اچھی اینٹوں کی کوالٹی کیا ہے اور اچھی اینٹوں کی خصوصیات کیا ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم یہ دہرا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اینٹوں کی مقدار کس طرح معلوم کی جاتی ہے۔ دوستو، اینٹوں کی مقدار معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پیمائشوں کی یونٹ کا پتہ ہونا چاہیے اور چھوٹی یونٹ کو بڑی یونٹ میں کنورٹ کرنے کا پتہ ہونا چاہیے۔ بالخصوص انچوں کو فٹوں میں کنورٹ کرنے کا پتہ ہونا چاہیے کہ انچوں میں کتنے سوتر ہوتے ہیں اور ایک فٹ میں کتنے انچ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک انچ میں 8 سوتر ہوتے ہیں اور ایک فٹ میں 12 انچ ہوتے ہیں۔ اور جب ہم انچوں کو فٹوں میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہم انچوں کو فٹ پر تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ ایک انچ کو فٹ کے 12ویں حصے پر تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا حصہ۔ فار ایگزامپل، اگر ہم 9 انچ کو تقسیم کر رہے ہیں 12 پہ تو وہ ہمارے پاس حاصل ہوگا 0.75۔ اگر اسی طرح ہم 4.5 انچ کو تقسیم کر رہے ہیں 12 پر تو وہ 4.5 انچ کو تقسیم 12 کرنے سے ہمیں حاصل جو ہوگا وہ ہوگا 0.375۔ اسی طرح لمبائی کا پتہ ہونا چاہیے اور یونٹ کا پتہ ہونا چاہیے، مکعب فٹ کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، CFT کا پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہمیں فارمولہ کی مدد سے اینٹوں کی مقدار یا کوئی بھی کوانٹٹی نکالنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ دوستو، اینٹیں کے ایک CFT میں 13.5 اینٹیں استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم اینٹیں نکالنی ہوں گی تو ہمیں جتنی CFT ہوگی اس CFT کو ہم ضرب دیں گے 13.5 پہ تو ہمیں اینٹوں کی مقدار معلوم ہو جائے گی۔ اور عمارت میں مختلف آئٹم استعمال ہوتے ہیں اور عمارت کا تخمینہ لگانے کے لیے ہمیں ہر آئٹم کی کوانٹٹی نکالنے کی، مقدار نکالنے کا پتہ ہونا چاہیے۔ آج اس ویڈیو میں بالخصوص جو ہم بتائیں گے وہ ہم یہ بتائیں گے کہ مارٹر جو ہوتا ہے، مسالہ، اس میں سیمنٹ کی مقدار کس طرح معلوم کی جاتی ہے اور اس کی تھکنس کتنی ہونی چاہیے اور اس کی خصوصیات کتنی ہونی چاہیے۔ دوستو، مسالہ جو ہے وہ مختلف ریشو کا استعمال ہوتا ہے۔ عمومی طور پر اگر ہمیں مضبوطی زیادہ درکار ہو تو ہم ریشو رکھتے ہیں 1:4، یعنی کہ 1 سیمنٹ اور 4 تغاری، یہ 4 گنا جو ہے وہ ریت ہوتی ہے۔ اگر ہم نے ایوریج عام طور پر عمارت بنانی ہوتی ہے تو اس کو ہم ریشو رکھتے ہیں 1:6، جو کہ عمومی طور پر فیلڈ میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس میں اگر ہم 1:6 رکھ رہے ہیں تو ہمیں 1 گنا جو ہے وہ سیمنٹ استعمال کرتے ہیں اور 6 گنا جو ہے وہ ریت استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، عام لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر 1 تغاری سیمنٹ ہے تو 6 تغاری ہمیں ریت استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس کا آپس میں ہمیں یہ پتہ کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ مسالے کو آپس میں اچھی طرح مکس کر لیں۔ جتنا مکسنگ اچھی ہوگی، جتنی ریت اور سیمنٹ یکجان ہوں گے، ان کی مکسنگ اچھے طریقے سے ہوئی ہوگی، اتنا مسالہ اس کی سٹرینتھ مضبوط ہوگی اور اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ تو دوستو، سب سے پہلے اور پانی کے تناسب کا بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ پانی جو ہے وہ کم جتنا اچھے مناسب مقدار میں استعمال کریں، نہ زیادہ استعمال ہو اور نہ کم استعمال ہو۔ جتنا مناسب پانی ہوگا اتنی مصالحے کی اسٹرینتھ مضبوط ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ مصالحہ تیار کرتے ہیں اس کو آدھے گھنٹے سے پہلے استعمال کر لینا چاہیے۔ ہمیں اتنی مقدار میں مصالحہ بنانا چاہیے کہ جتنا مصالحہ ہم آدھے گھنٹے میں استعمال کر لیں۔ مصالحہ اگر ہم آدھے گھنٹے سے زیادہ پڑا رہا، جتنی لیٹ ہوگا، جتنا دیر کریں گے، اتنی مصالحے کی اسٹرینتھ جو ہے وہ طاقت کم ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں عمارت کی مضبوطی کمزور ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مصالحہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس کریں، پھر اس کو آدھے گھنٹے سے پہلے استعمال کریں، اور جس کے لیے ہم پلیٹ فارم بناتے ہیں جس کے اوپر ہم نے مصالحہ تیار کرنا تو وہ صاف جگہ ہو، اس میں مٹی شامل نہ ہو، صاف شفاف جگہ بنا لیں، اس پہ مصالحہ تیار کریں۔ پھر اس کے بعد اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مصالحے کی ریشو کس طرح معلوم کی جاتی ہے۔ سیمٹ کے معلوم کیا، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ CFT لمبائی ضرب چوڑائی، CFT ضرب ایک کنسٹنٹ ویلیو ہوتی ہے اس کی 0.30 اس کو ہم CFT کو ضرب دیں گے 0.30 سے، پھر اس کو جو ہمیں اصل ضرب ہوگا اس کو تقسیم کریں گے سم آف ریشو پہ، یعنی کہ جو ہمارا مصالحہ ہے جس کا تناسب ہے وہ اگر ہم نے 1:6 کیا ہوا ہے تو پھر ہم 7 پہ تقسیم کریں گے، اگر 1:4 رکھا ہوا ہے تو پھر 5 پہ تقسیم کریں گے۔ پھر جب اس کے اصل ضرب کو جو اصل جواب آئے گا اس کو ہم تقسیم کریں گے والیوم آف سیمٹ پہ، یعنی کہ جو ایک بوری کا والیوم ہے وہ ہے 1.25، اس کو ہم تقسیم کریں گے 1.25 سے، تو اس طرح ہمیں سیمٹ کی مقدار معلوم ہو جائے گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایک جو ہمارا کام ہے اس میں کتنے بوری سیمٹ رکھ رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مصالحے کو کم سے کم موٹائی جو ہے وہ 3 سوتر سے زیادہ نہ ہو، جتنا موٹا رکھیں گے اتنی اینٹوں کا آپس میں بانڈ کمزور بنے گا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مصالحے کی جو ہے تھکنس جو ہے وہ موٹائی کم ہو، کہ مثال کے طور پر اگر آپ 1 فٹ کی چنائی کر رہے ہیں تو اس میں جو آپ کے سٹیپس ہیں، جو آپ کے ردے ہیں وہ 4 ہونے چاہیے، 4 سے زیادہ نہ ہو اور 4 سے کم نہ ہو۔ اگر آپ 2 فٹ کی چنائی کر رہے ہیں، دیوار لگا رہے ہیں، تو اس میں آپ کے 8 سٹیپ ہونے چاہیے اور 8 سے زیادہ نہ ہو اور نہ کم ہو۔ اگر آپ 3 فٹ کی چنائی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے جو سٹیپس ہیں وہ 11 ہونے چاہیے، 12 نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جو آپ کی تھکنس ہے وہ 3 سوتر ہے، اس کے حساب سے مینٹین کرتے جائیں تو 3 فٹ میں آپ کے 11 ردے آنے چاہیے۔ تو اس طرح آپ اپنے مصالحے کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے جو ہماری بلڈنگ ہے وہ مضبوط ہوگی اور ہماری جو انٹرنیشنل اسپیسیفکیشن ہے اس کے مطابق کام ہوگا، اسٹینڈرڈ کے مطابق کام ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید جو کنسٹرکشن کے معاملات ہیں اس کے بارے میں سیکھیں گے اور اس کی کوالٹی کے بارے میں اور کوانٹٹی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنی، اور آخر میں آپ لوگوں سے التجا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری اگلے آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچ سکے۔